اچھا غور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ جواب دیتے رہیے گا. یہ دیکھیں ذرا، ہم نے یہ لکھا جناب، یہ کیا لکھا نظر آ رہا ہے؟ بہت دور ہے، خلا 1 لکھا ہے. 1 یعنی باقی جو بتا سکتے ہیں بول سکتے ہیں وہ بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ کیا لکھا ہے؟ 1. یہ آگے کیا لکھا ہے؟ 2. یہ آگے کیا لکھا ہے؟ 3. آگے بڑھتے جائیں. 4 5 6 7 8 اور 9. ٹھیک ہے جی، نظر آ رہے ہیں یہ صاحب؟ ہاں جی. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا میں کسی رنگ کا شخص ہو، کسی نسل کا ہو، کسی خطے کا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، جی کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کیسے ہی خیالات کا مالک کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا ہے کہ جو ان کے جو معنی ہیں ان میں اختلاف کرے؟ نہیں. یعنی ہم اس کو تھوڑا اور واضح کر دیتے ہیں. یہ آپ ذرا بولیں، یہ کیا ہے؟ 1. یہ کیا ہے؟ 2. آگے بولتے چلے جائیں. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جی 9 8 9. اب غور کیجیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ محض آوازیں ہیں؟ 1 2 3 یا 1 2 3 4 5 6 7 8 9؟ جی اینا دیو تریا تیسرا پہندے اکسی ہفتہ اختو. جی ہاں جی. نہیں آوازیں. یہ اسی طرح مثال کے طور پر این تھو تھرے فیرے فیم زیک زیبن، اس طرح آگے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جی 1 2 3 4 5 6 7 8 جی 9. تو کیا اس طرح مختلف زبانیں ہیں ان میں، یہ آپ بولتے جائیں تو کیا محض یہ آوازیں ہیں، یا پھر جسے آپ یک کہیں یا ایک کہیں یا آئین کہیں یا انو کہیں یا این کہیں یا پھر آپ ون کہیں، جی ہاں جی. اس کا اپنا ایک معنی ہے، ایک ویلیو ہے اس کی. ہاں جی. وہ ایک ہی نکلے گی، ایک ہی ویلیو ہے. 2 کی بے شک آواز مختلف ہے، وہ اس کو 2 کوئی اس کو 2 کہتا ہے، کوئی اس کو 2 کہتا ہے، کوئی اس کو سوائے کہتا ہے، کوئی اس کو دوست کہتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ 2 کہتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ دیو کہتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی اس کو تھو کہتا ہے. اب تھو کہنے سے، 2 کہنے سے، دوست کہنے سے، جی سوائے کہنے سے، جی دیو کہنے سے ویلیو نہیں بدلے گی. کہ ویلیو بدلے گی؟ نہیں بدلے گی. یعنی ذرا غور کریں، آواز میں اختلاف ہے، آواز میں ہاں جی. اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا ان کے معنی پر، یعنی کسی کا ان پر اختلاف پیدا ہوا ہو. مثال کے طور پر آپ جا کے اگر کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ 8 انڈے چاہیے، تو آپ کو کتنے انڈے ملیں گے؟ غور کریں، کتنے اختلاف پیدا نہیں ہوگا. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے یہ 8 نہیں دیے، آپ نے 5 دیے یا 4 دیے یا 3 دیے. وہ یہ نہیں کہے گا نہیں بھائی میرے نزدیک 8 کا معنی یہی ہے. جی ہاں جی بالکل. یعنی اگر آپ 8 انڈے کہیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ دیکھیں غور کریں، وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 ایسا ہی ہے نا؟ جی اتنا ہی دے گا نا؟ ہاں جی بالکل. اب یہاں پر ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ بات کیا ہے؟ آوازیں بے شک آوازوں میں اختلاف ہو، لیکن اگر جو معنی ہے، جو ویلیو ہے، اگر اس کا سب کو علم ہے تو پھر اختلاف کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اختلاف پیدا ہی نہیں ہوگا. ہاں جی. یعنی اگر اختلاف نہیں ہے دنیا میں، کوئی بھی کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی زبان کا شخص ہو، کسی فرقے، کسی گروہ کا، کسی نظریات، کیسے نظریات کا مالک کیوں نہ ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی جو ان میں جو ہے وہ ان پر آپس میں اختلاف کر رہا ہے یا کسی سے اختلاف آ رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کو ان کی ویلیوز کا پتہ ہے، ان کے معنی کا علم ہے، ان کے
معنی کا پتہ ہے، ویلیو کا پتہ ہے. ویلیو کا پتہ ہے، معنی کا علم ہے. مثال کے طور پر میں آپ ایک چھوٹے بچے کی مثال لے لیں. ایک چھوٹے جی، ایک چھوٹے بچے کو جس کو ان کے معنی کا نہیں علم، وہ آگے کہتا ہے انکل، آپ کی دکان ہے، آپ کہتا ہے انکل مجھے 9 انڈے چاہیے. کیوں؟ وہ گھر سے ماں یا باپ کہتا ہے جاؤ دکان کے کو کہو کہ 9 انڈے دو. ٹھیک ہے جی. وہ آپ کو کہتا ہے کہ انکل 9 انڈے. اب بچے کو نہیں پتا 9 کسے کہتے ہیں، بچے کو نہیں علم، یعنی بچے کو 9 کی ویلیو، 9 کے معنی کا نہیں علم. وہ 9 کہہ تو دے گا لیکن معنی سے اس کو علم نہیں ہے. آپ اس کو 9 یا 5 انڈے دیں گے وہ اٹھا کے چلا جائے گا. جی ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی. اب کیا ہوتا ہے، اب اگر کوئی دوسرا بچہ مثال کے طور پر ایک دوسرا بچہ ہے، اس کو اس کے گھر والوں نے کہا تھا جاؤ بیٹا 9 انڈے لے کر آؤ. اب وہ بچہ گیا انڈے لینے 9، اس کو دکاندار نے 9 کے بجائے 8 دیے. آپ کے پاس جو بچہ آیا آپ نے اس کو 9 کے بجائے 5 دیے جی. اب وہ جس کو 8 ملے تھے وہ رستے میں ملتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی کہاں گئے ہوئے تھے؟ جی میں انڈے لینے. کتنے لے کر آئے؟ 9 انڈے. دکھاؤ ذرا. وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے وہ نہیں، یہ 9 نہیں ہے، یہ 8 ہے. نہیں 8 نہیں کہے گا. وہ کہے گا یہ 9 نہیں ہے، اس نے تجھے دیکھ اتنے کم دیے ہیں. مجھے جب میں بھی 9 لے کر آیا تھا، میں جب 9 لے کر آیا تھا نا، مجھے کتنے دیے تھے؟ دیکھ، ایک 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 پھر ایک، یعنی کتنے؟ وہ کہے گا جی مجھے 8 دیے تھے. تجھے اس نے کتنے دیے؟ تجھے صرف دیکھ ایک یہ انگلی ہوگی، ایک انڈا، ایک یہ صرف اتنے دیے. تجھے اتنے کم دیے ہیں. یہ دیکھ ایک یہ یعنی 3 انڈے کم دیے تجھے. ہاں جی. بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ ہاں جی. یعنی اختلاف کیوں پیدا ہوگا جی؟ اگر ہر کسی کو ان کے معنی کا علم ہے تو اختلاف پیدا ہوگا ہی نہیں. اور یہ وجہ ہے کہ آج تک ان پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہر کسی کو ان کی ویلیو کا، ان کے معنی کا علم ہے. اگر معنی کا علم نہیں ہو تو یہاں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا. ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی. ہاں جی. اچھا، اب اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے ذرا غور کریں. اختلاف ہوتا ہے، یہ دیکھیے گا، الف بے تے سے جیم ہے خے دال زال رے زے سین شین سواد زواد توئیں زوئیں عین غین فے کاف کیاف لام میم نون واو اور حمزہ کر لیں، ہے کر لیں اور یہ کر لیں. یہ چھوٹی کر لیں یا بڑی کر لیں. ٹھیک ہے جی؟ یہ نظر آ رہا ہے؟ اچھا اب غور کیجئے گا. اختلاف یہ اوپر جو ہیں ان میں نہیں ہے. اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف نیچے ہے. اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف نیچے والے ہیں. اچھا نیچے والے میں کہاں اختلاف ہے؟ غور کیجئے گا. کسی کو بھی پوچھیں کہ بھائی یہ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے، تو اگر کوئی یعنی اردو بولنے والا وہ کہے گا جی الف بے تے سے جیم ہے خے دال زال رے زے سین شین صاد ضاد توئیں زوئیں عین غین فے کاف کاف لام میم نون واو ہے یہ. ٹھیک ہے جی؟ ایسا ہی ہے نا؟ وہ عربی بولنے والا ہے وہ کہے گا آ با تا سا جیم ہا خا دال زال رے زے سین شین صاد ضاد توئیں زوئیں عین غین فے کاف لام میم نون واو حمزہ ہے یہ. ٹھیک ہے جی؟ ایسا ہی ہے. اب کوئی یہ نہیں کہے گا جی یہ نہیں جی یہ بے نہیں یہ تے ہے، یہ تے نہیں بے ہے. کوئی کہے گا؟ یہاں پر کوئی اختلاف نہیں. یہاں پر کوئی اختلاف نہیں. اچھا اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر غور کریں، غور کیجئے گا. جیسے مثال کے طور پر یہ اوپر والے ہندسے ہیں، ان میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں لیتا ہوں 4
6 7 1 اور 9. اچھا یہ کیا بنا؟ یہ ایک جملہ بن گیا, یہ ایک جملہ بن گیا, یہ ایک لفظ بن گیا, ایک جملہ بن گیا, ایک فگر بن گیا, ایک فگر بن گیا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہی بات, ان سے کوئی بھی آپ کوئی ہندسہ کوئی بھی جو ہے وہ فگر بناتے ہیں تو کوئی اختلاف کرے گا کہ بھائی مثال کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یار یہ جو ہے وہ 46,719 نہیں لکھا ہوا, 46,719 نہیں لکھا ہوا, کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو کہہ سکتا ہے نہیں جی یہ 4 جو ہے وہ 4,67,19 لکھا ہوا ہے, کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس وجہ سے کیونکہ جب آپ کو ان کی معنی کا علم ہے, ویلیوز کا علم ہے, تو ان سے جو بھی فگر بنے گا اس میں اختلاف نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو ان کے معنی کا علم ہے, ان کے معنی کا. اس وجہ سے ان سے جو بھی فگر بنے گا کوئی اختلاف واقع نہیں ہوگا, کیونکہ معنی کا علم ہے. لیکن اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے, یہ مثال کے طور پر انہی میں سے ہم لیتے ہیں دال ہم لے لیتے ہیں یہ اور نون. ٹھیک ہے جی, یہ بن گیا دین. کیا بن گیا؟ دین. یا اس کے برعکس ایک اور لفظ لے لیتے ہیں, مثال کے طور پر ہم ایسا کرتے ہیں خے لے لیتے ہیں, خا اور تے اور میم, کیا بن جائے گا؟ ختم. ٹھیک ہے جی. اچھا غور کیجیے, یہاں پر اختلاف آ جاتا ہے, کوئی کہتا ہے ختم کا معنی یہ ہے, دوسرا کہتا نہیں یہ ختم کا معنی یہ ہے, کوئی کہتا ہے دین کا معنی یہ ہے, دوسرا کہتا نہیں جی دین کا معنی یہ ہے. کیوں اختلاف ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ محض آوازیں ہیں؟ کیا یہ محض نہیں آوازیں ہیں؟ اگر تو یہ محض آوازیں ہیں تو پھر میری پیاری بہن یا میرے پیارے بھائیوں, میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ لفظ دین بنا تو دین محض آواز ہونی چاہیے نا, کمانی تو نہیں ہونا چاہیے اس کا, کمانی بننا چاہیے اس کا. نہیں, اگر آوازیں ہیں تو پھر صرف اس کو دین ہی کہنا چاہیے اور بات ختم. جی, معنی کی طرف تو جانب اختلاف تو پیدا نہیں ہونا چاہیے اختلاف پیدا. جی جی, اگر اس کا آپ کو پتا نہیں ہے, اس کے معنی کا نہیں پتا تو پھر نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ محض آوازیں ہیں تو پھر یہاں پر اختلاف پیدا ہونا چاہیے. بھائی محض اگر آوازیں ہیں تو کوئی بھی پڑھے, اگر تو کوئی ختم کو کوئی جو ہے وہ جنم پڑھ رہا ہے تو پھر آپ اختلاف کر سکتے ہیں بھائی یہ جنم نہیں ختم لکھا ہوا ہے. لیکن جب سب ختم پڑھتے ہیں, جب اسے دین پڑھتے ہیں, سب کے سب دین ہی بولتے ہیں, دین ہی پڑھتے ہیں, تو اختلاف کرنا چاہیے. اس کے باوجود اختلاف کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں اختلاف؟ یہاں آ رہا ہے بھائی, وہ کہتا ہے ختم کا معنی یہ نہیں, جو میں بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, دوسرا کہتا نہیں جو میں بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی آپ اس کا معنی بتا کیسے سکتے ہو؟ آپ یہ کیسے کلیم کر سکتے ہو کہ ان کا معنی بھی ہے, یہ محض آوازیں نہیں معنی بھی ہے؟ جی محض آوازیں نہیں معنی بھی, کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ معنی اگر ہے تو معنی یہاں ہونے سے پہلے یہاں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ یہاں سے بلانگ کر رہا ہے, یہاں سے, تو معنی یہاں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہاں معنی ہے ہی نہیں, تو یہاں معنی کیسے آ گیا؟ یہاں آپ معنی پر کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ یہاں تو معنی پر جھگڑنے نہیں چاہیے. اگر آپ یہاں معنی لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہاں پر معنی ہیں, یہ محض آوازیں نہیں ہیں. بالکل اس طرح جیسے اوپر یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ محض آوازیں نہیں ہیں, بلکہ ان کے معنی ہیں. آوازیں بے شک آپ مختلف نکالیں, لیکن معنی وہ نہیں بدلے گا, معنی وہی رہے گا, ویلیو وہی رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ بے کو بے شک, یعنی کہ جو ہے وہ بے شک جو ہے آپ جیم کو یم پڑھیں, جیم کو یہ پڑھیں, لیکن اگر آپ یہ واضح کرتے ہیں کہ بھائی میں وہ, اگر آپ پوچھتے ہیں یعنی آپ یہ بول رہے ہیں, تو کوئی کہتا ہے جی آپ کا مطلب یہ ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں, میرا مطلب یہ ہے, یہ جیم. ٹھیک ہے, یم. تو پھر یہاں کیا ہے, اس کی آواز کو نہیں دیکھا جائے گا, دیکھا اس سے جائے گا, تو یہاں اس کی آواز کا معنی نہیں, معنی اس کا لیا جائے گا. ایسا ہی ہے نا جی؟ تو یہ اب ذرا غور کیجئے گا,
یہ الفاظ کے ایک سے زیادہ مطلب ہیں، ایک سے زیادہ میننگز ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایسا دعویٰ کرنے والوں سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا آپ کو حروف تہجی جسے آپ کہتے ہیں اس کے میننگز کا علم ہے؟ اسی لیے تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کا علم نہیں ہے. اگر آپ کو ان کا علم ہوتا تو پھر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو حروف تہجی الف کا معنی کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، بے کا معنی کیا ہے پتہ ہی نہیں، تے کا معنی کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے؟ ان ملاٹوں کو لے لیں جناب، کیا ہے دیکھ ہو رہی الف، بولو الف، یہ با، تا، سا، جی جیم، آگے ہا، یہاں سے نکالنا ہے، یہاں سے نکالنا ہے، ایسے کر کے نکالنا ہے جی. ہاں جی بالکل. خا، خا، خا جو ہے خا نہیں، یہ کھا بن جائے گا. خا، گلے سے خا نکالنا ہے جی. وہ بھائی گلے سے جو ہے وہ اگر نکالنا ہے، اگر ناک سے نکالا جائے گا معنی بدل جائے گا جی. جی ہاں جی. زور کس کے اوپر ہے؟ زور آوازوں کے اوپر ہے. وہ عقل کہندو آواز بے شک کوئی وہ جیسی جس کے اندر صلاحیت ہے وہ ویسی نکالے گا نا جی. آواز کو مارو گولی، جو چیز مسئلہ کرتی ہے اس کے اوپر آؤ جی. جس سے اختلاف ہوتا ہے میننگ سے، تو کسی مولوی کو نہیں پتا، کسی مولوی کو چھوڑے کسی شخص کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ جناب ان کے معنی کیا ہے. اچھا اس کو ایک دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں.